ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کے ساتھ محبت و کرم سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا۔ چوتھی بات فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ وہ یہ چار وعیدیں اللہ کے نبی نے بیان کی، نہ اللہ نظر کرم سے کلام کرے گا، نہ نظر کرم سے دیکھے گا، اور نہ اس کا تزکیہ و صفائی کرے گا، اور بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب کا اہتمام کیا جائے گا۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ اور پہلا شخص ہے شیخ زان، بوڑھا زانی۔ نمبر دو ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ حکمران۔ تیسرا وعائل مستکبر، مغرور فقیر۔ ان تین لوگوں کی طرف یہ چار عذاب قیامت کے دن منتخب۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بوڑھے زانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ محبت سے دیکھے، نہ نظر کرم کرے، نہ کلام کرے، نہ تزکیہ کرے، نہ ہی اس کو کوئی رعایت دے، بلکہ دردناک عذاب تیار ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، نفسانی منمانیاں ختم ہو جاتی ہیں، شہوت جواب دے جاتی ہے، اس کو زنا کی ضرورت نہیں ہوتی، طبیعت اس کی برداشت نہیں کرتی۔ بھی ایک جوان ہوتا ہے، جوان مجبور ہوتا ہے، اس کو طبیعت میں شہوت کے غلبے کی وجہ سے کہیں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، یہ بھی جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن بوڑھا آدمی جس کو خواہش بھی نہ رہے، طاقت بھی نہ رہے، ضرورت بھی نہ رہے، وہ مغلوب بھی نہ ہو اور وہ اس سے مجبور بھی نہ ہو، پھر بھی زنا کرے، ایسا بوڑھا آدمی اللہ پاک اس سے جوان سے زیادہ غضبناک ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ اس کی طبیعت کی خباثت ہی ہے جس کو پورا کرتا پھرتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے جھوٹا بادشاہ حکمران۔ دیکھیں یار، لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یا کسی کے خوف سے، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، یا بعض اوقات غریب آدمی ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول کے مال کمانے کے چکر میں، روزی کمانے کے چکر میں ایسا کرتا ہے۔ جو وقت کا حاکم ہو، بادشاہ ہو، جس کے پاس پاور اور طاقت و ہمت ہے، اختیارات ہیں، اس کو کون سا ڈر ہے؟ نہ کسی کو دباؤ میں ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ اس کو مال کی تنگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جھوٹ بولے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ بھی اپنی خباثت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ایسا خبیث جو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہا ہے، قیامت کے دن یہ چاروں عذاب، نہ اللہ اس سے کلام محبت کرے گا، نہ نظر رحمت کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا تزکیہ کرے گا، اور نہ ہی اس شخص کو عذاب سے نجات دے گا، بلکہ دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تیسرا آدمی تھا متکبر فقیر، ہے بھی فقیر پھر بھی تکبر۔ دیکھیں بھی ایک آدمی کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، پاور میں ہے، طاقت میں ہے، اس کا تو بنتا ہے نا، اس کا غرور ہو سکتا ہے، مغرور ہو سکتا ہے، تکبر ذہن میں آ سکتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی جائیداد کی وجہ سے، کبھی پاور کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی سبب تو ہے نا تکبر کا۔ ایک آدمی ہے ہی فقیر، اس کے پلے ہی کچھ نہیں، کھانے کو نہیں ملتا، وہ مانگتا پھرتا ہے، پھر بھی مغرور ہے۔ اس زمانے کے آپ فقیروں کو دیکھیں، فقیر آ جائے اس زمانے میں، آپ اس کو 5 روپے دے کے دیکھیں،
10 روپے دے کے دیکھ، بعض لے لیتے ہیں ورنہ لوگ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، کہتے میں 5 روپے لینے ہیں۔ ہائے فقیر مانگتا پھرتا ہے، بازار میں ہاتھ پھیلائے پھرتا ہے لیکن نہیں لیتا۔ تو ایسا آدمی جس کے پاس تکبر کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آدمی تکبر کرتا پھرتا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی یہی 4 عذاب اللہ پاک نے مقرر کر۔ اسی پر مفتی صاحب نے ایک بات اور لکھی، ایک آدمی تنگ دست ہے، غریب ہے، بھوکا ہے، لیکن چھوٹی نوکری نہیں کرتا، معمولی کام مل جائے تو نخرے کرتا ہے، کہتا نہیں زکوٰۃ خیرات اس کو دے تو وہ ہائے فقیر ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، بچے بھوکے بیٹھے نہیں لیتا۔ جس کے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، مغروری کی وجہ سے بچے بھوکے بیٹھے، گھر میں پریشانی ہے، حالات جو کہ تو ہیں۔ اگر آدمی اس تکبر کی وجہ سے چھوٹا کام نہیں کرتا، چھوٹی مزدوری نہیں کرتا، مستی کرتا ہے، اور اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اور اس کے گھر میں حالات بڑے پریشان ہیں، بچے گناہوں کے لیے جو ہے نا تیار ہو گئے ہیں، عزت لٹانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس بندے کی مغروری کی وجہ سے یہ آدمی بھی قیامت کے دن انہی 4 عذابوں میں مبتلا رہے۔ ایک اور بات میں بتاؤں، مفتی احمد ارخانی میں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مالی طور پہ غریب ہوتے ہیں، لیکن جب بچوں کے رشتوں کا مسئلہ آئے تو وہ ہائی لیول کے لوگ تلاش کرتے ہیں، مالدار جگیردار تلاش کرتے ہیں۔ اسی تلاش میں چونکہ امیر غریب سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا، اس کی طلب ہوتی ہے میں امیر سے رشتہ کروں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتہ ہوتا نہیں ہے، وہ لیٹ سے لیٹ ہوتا گیا، بچوں کی عمریں بڑھ گئی، جس کی وجہ سے بچے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بچے ایمان گنوانا شروع کر دیتے ہیں، عزت لٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماں باپ کس لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے اگر بچوں کا اتنے اپنے لیول سے اوپر رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیٹ ہو جائے، اور اس مد میں بچے اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو ایسا ماں باپ بھی انہی 4 عذابوں میں مبتلا ہوگا۔ اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اللہ کرم سے محبت سے اس کے ساتھ کلام کرے گا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تزکیہ کرے گا، بلکہ اس ماں باپ کے لیے دردناک عذاب تیار کرے گا۔ لہذا جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ادارہ اپنی اوقات کے مطابق کام کرنا چاہیے، شریعت کو فالو کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا 4 وجہ سے رشتے ہو سکتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں، حسن کی وجہ سے، خاندان و حسب نسب کی وجہ سے، یا انسان کے مال کی وجہ سے، چوتھی بات ہے دین کی وجہ سے۔ اگر انسان غریب ہے، وہ مال نہ دیکھتا پھرے، جائیدادیں نہ دیکھتا پھرے، بلکہ اس کو اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف سرکار نے فرمایا میری پسند یہ ہے اگر بچوں کا رشتہ کرنا ہے تو کسی دیندار بندے سے کر، کسی نمازی سے کر، کسی نیک آدمی۔ آج کل کسی کو کہے نا نیک آدمی، رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو کہتے ہیں یار نیک ہونا چاہیے، شرابی نہیں ہونا چاہیے، نشئی بھنگائی نہیں ہونا چاہیے، وہ دوسرے کاموں میں نہیں پڑا ہونا چاہیے، صاف ستھرا آدمی ہونا چاہیے۔ اگر اس کو صاف ستھرا کہہ دیں تو یا کہتا ہے یہ تو مسیح توڑا ہے، یا کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں وہ کتنا باقی معاملات کرتا ہو، کہتے ہیں اس نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کو تو نہیں دینا۔ جب آتے ہیں تو رخ اور ہوتا ہے، جب پاتے ہیں تو رخ اور ہوتا ہے۔ اگر اس نخرے کی وجہ سے، اس بدماشی کی وجہ سے، اس تکبر و غرور کی وجہ سے، دین سے نفرت کی وجہ سے اگر اس کی اولاد گناہ میں مبتلا ہو گئی، زنا میں مبتلا ہو گئی، ماں باپ نے غیر شرعی طریقے سے یہ معاملات کیے، وہ لیٹ سے لیٹ ہوتا گیا، اس سارے جرم کا ذمہ دار ماں باپ ہوگا۔ خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنی اوقات کے مطابق اپنے معاملات کرنے چاہیے، بچوں کو بر وقت ان کے نکاح کرا دینا چاہیے۔